گورجیت سنگھ نے شادی کے بعد اپنی بیوی سمیت ہانگ کانگ کا چکر لگایا اور اپنے سنیچر سے دلی کے ہوٹل شیراٹن کے لیے سفارشی اطلاع لے کر آ گیا کیونکہ اس کا شمار اچھے باورچیوں میں ہونے لگا تھا۔ اس لیے اس کو سفارش کرنے میں مینیجر نے کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ دہلی کے ہوٹل شیراٹن، تاج محل اور پھر تاج محل سے پرائم منسٹر ہاؤس تک اس کا سفر اگلے 3 سال میں طے ہو گیا۔ دھن بہادر، جو پرائم منسٹر ہاؤس کا ہیڈ باورچی تھا، ایک روز کسی اچھا کھانا پکانے والے کی تلاش میں، جس کی ضرورت اسے شدت سے آن پڑی تھی، تاج محل میں اپنے ایک پرانے دوست کے پاس آیا تھا، جس نے فوراً ہی گورجیت سنگھ کا نام لے کر اس کا تعارف بھی کروا دیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کی نوکری سے نہ کرنا گورجیت سنگھ کے نزدیک کفران نعمت کے مترادف تھا، کیونکہ یہاں اسے تنخواہ معمول سے دوگنی اور بہت سی ایسی مراعات بھی حاصل ہو جاتی تھیں جن کے بعد وہ کم از کم دہلی کی ترلوک پوری سے ضرور نجات حاصل کر سکتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ اسے پرائم منسٹر ہاؤس کے سرونٹ ایریا میں ایک شاندار اور لگژری فلیٹ رہنے کے لیے مل گیا۔ گورجیت سنگھ اگلے 3-4 روز بعد اپنی بیوی اور ایک بچے سمیت یہاں منتقل ہو گیا۔ اس نے دہلی کی پسماندہ بستی ترلوک پوری میں اپنا مکان کرائے پر چڑھا دیا تھا اور اب یہاں کی خوش کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اسے اپنے گاؤں میں اگر اب تک کوئی دلچسپی تھی تو اس کی وجہ سوائے اس کی ماں اور سسرال کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہی دلچسپیاں اسے 2-3 مہینے بعد 1-2 دن کے لیے امرتسر لے جایا کرتی تھیں۔ بصورت دیگر اسے اپنے آبائی مسکن سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس نے تو بہت کوشش کی کہ اس کا باپ بھی زمین اور گھر بار فروخت کر کے دلی آ جائے، جہاں وہ آسانی سے اپنے دونوں بھائیوں کے لیے اچھی ملازمت کا بندوبست کر سکتا تھا، لیکن اس کے باپ نے اس کی اس تجویز کا جواب ہمیشہ گالیوں کی صورت میں اسے دیا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک زمین ماں کا درجہ رکھتی تھی اور وہ زمین فروخت کرنا اپنی ماں کو بیچنے کے مترادف سمجھتا تھا۔ اچھا باپ کی مرضی، کبھی آپ کو میری یہ باتیں بہت یاد آئیں گی۔ وہ بالآخر اپنے باپ کو یہی بات کہہ کر خاموشی اختیار کر لیتا تھا۔ 2-3 مرتبہ اس نے ماں کو زبردستی یہاں لا کر رکھا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر 2-3 روز بعد ہی اس کی ماں کی طبیعت اچاٹ ہونے لگی۔ کبھی اسے گورجیت کے باپو کے کھانے پینے کی فکر لگ جاتی اور کبھی اپنے گھر میں موجود گائے کی۔ اب تو گورجیت نے ہار مان لی تھی اور انہیں کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں نوکری کرتے اسے اب 1 سال ہونے کو آیا تھا اور اس کی شادی کو 3 سال ہو رہے تھے، جب اچانک اسے دوبارہ غیر ملکی یاترا کا دورہ پڑا۔ شاید اس کے لاشعور میں چنگاریاں دبی ہی رہتی تھیں۔ برا ہو بھارتی پرائم منسٹر کا جو اسے اپنے غیر ملکی دورے پر لندن لے گئی۔ دھن بہادر نے اس کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ پرائم منسٹر کو اس کے ہاتھ کا پکا کھانا بہت پسند تھا اور غیر ممالک میں بھی وہ عموماً ایک آدھ باورچی ضرور ساتھ رکھا کرتی تھی۔ لندن پہنچ کر گورجیت کا دل تو یہی چاہا کہ وہ یہیں رہ جائے، لیکن برا ہو سیکیورٹی والوں کا جو سائے کی طرح اس سے چمٹے رہے۔ جب وہ اپنے 1-2 پار کے رشتہ دار سے ملنے لندن کے علاقے آل گیٹ گیا تو بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ والے حفاظت کے لیے اس کے ساتھ تھے۔ بادل نخواستہ وہ بھارت واپس تو آ گیا، لیکن اپنا دل وہیں لندن میں چھوڑ آیا۔ اب اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا تھا، وہ جتنی جلدی ممکن ہو باہر چلا جائے، لیکن بظاہر اس کو کوئی صورت دکھائی نہیں پڑتی تھی۔ اس روز بھی وہ یہی خواب لیے کناٹ پیلس کے اس ہوٹل میں بیٹھا تھا، جب اس کے سامنے بیٹھے نوجوان نے 1-2 مرتبہ عجب سی نظروں سے
اس کی طرف دیکھا، پھر وہ اچانک اس کی طرف آ گیا۔ क्षमा कीजिए، اگر میں بھول نہیں رہا تو ہم شاید کہیں مل چکے ہیں، اس نے بڑے مہذب لہجے میں امریکن لہجے والی انگریزی میں کہا۔ گورجیت سنگھ گو کہ اس کی طرح تو نہیں، البتہ انگریزی اچھی بول لیتا تھا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ اس نوجوان کی بات کرنے کا انداز اس کے غیر ملکی ہونے کی چغلی کھا رہا تھا اور یہ اس کے کام کا بندہ ہو سکتا تھا۔ اس نے فوراً ہی یہ جان لیا کہ ضرور وہ اس سے مل چکا ہے۔ تشریف رکھیے، گورجیت نے مزید مہذب لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کی دعوت دی۔ میں اصل میں ہوٹل لائن سے تعلق رکھتا ہوں، ممکن ہے ہم پہلے مل چکے ہوں۔ نوجوان کے بیٹھنے پر اس نے بہت مہذب لہجے میں کہا۔ آپ کہیں ہانگ کانگ میں بھی رہے ہیں؟ نوجوان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ گورجیت نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اور ویل میرا نام پر ہے، آپ شاید گورجیت ہیں۔ نوجوان نے اچانک ہی اس کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ گورجیت حیرانگی اور خوشی سے ملے جلے تاثرات سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پرمود کی آخری بات نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ گورجیت کو پہلے سے جانتا ہے، لیکن گورجیت سنگھ کو ابھی تک یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے پرمود کو ہانگ کانگ میں کہاں دیکھا تھا۔ بہرحال اس نے دماغ پر زور زیادہ دینا مناسب نہ سمجھا۔ اسے سینکڑوں لوگ زندگی میں ملے اور چلے گئے، یقیناً پرمود بھی ان میں سے ایک تھا۔ میں ہوٹل شیراٹن میں کچھ دن ٹھہرا، اگر میں بھول نہیں رہا تو ضرور ہم وہیں ملے تھے۔ دراصل میں بھی پنجابی ہوں اور اس حوالے سے دنیا میں جہاں کہیں کوئی ہم زبان مل جائے میں اس سے فری ہو جاتا ہوں۔ پرمود اس طرح یقین اور اعتماد سے بات کر رہا تھا کہ گورجیت سنگھ تو کیا دنیا کا کوئی شخص ہی اگر اسے نہ ملا ہوتا تو ضرور اس کی بات سچ مانتا۔ اب آپ کہاں رہتے ہیں؟ اسٹیٹس، اس نے چھٹے ہی جواب دیا۔ گورجیت ابھی تک استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیلیفورنیا بے ایریا میں میرے فادر کی ہوٹلوں کی ایک چین ہے، بس اپنے ڈھابے ہی سمجھ لیجئے۔ سالے گورے پکوڑے اور سموسے کھا کر ہی مست ہو جاتے ہیں، اور ہم نے پکوڑے بیچ کر کیلیفورنیا کے 5 شہروں میں 5 ڈھابے بنا لیے ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویل ڈن، بے اختیار گورجیت کے منہ سے نکلا۔ آج کل ادھر آیا ہوا ہوں، سالہ اپنا کوئی رشتہ دار تو یہاں نہیں، بس میں ہوں، چلا آتا ہوں کبھی بھی۔ کچھ بزنس کے معاملات تھے، 3 سال بعد آیا ہوں۔ اس نے گورجیت کے آرڈر پر منگوائی کافی کا گھونٹ حلق میں اڈھیلتے ہوئے کہا۔ مہاراج، آپ مجھے اپنا بہترین دوست پائیں گے۔ گورجیت کی پتی سی باہر نکل پڑی۔ اندھے کو جیسے 2 آنکھیں مل گئیں۔ پرمود اسے پہلے سے جانتا تھا، امریکن تھا۔ امریکہ میں اس کے باپ کے 3-4 بھائی بھارتی ریسٹورنٹ تھے، اور اس نے کیا لینا تھا؟ واحے گرو، تیری کرپا سے لگتا ہے میری سنی ہی گئی، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اوہ کیوں نہیں بھائی، میں تو جیسے ایک مرتبہ مل لوں اسے بھولتا نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ وہاں ہانگ کانگ میں بھی تم مجھے خاص طور سے دال سبزی بنا کر کھلائی تھی، یہاں بھی ظاہر ہے یہی کام کرتے ہوگے۔ اوہو یار، میں اپنا ہی تعارف کروائے جا رہا ہوں۔ ویسے بائی دی وے تم کیا کرتے ہو کہاں آج کل؟ پرمود نے اس سے بے تکلفی سے پوچھ لیا۔ میں آج کل پرائم منسٹر ہاؤس میں کک ہوں، گورجیت نے جواب دیا۔
واہ بھائی واہ، پھر تو ڈرنا ہی چاہیے ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو۔ ظاہر ہے اب تو پرائم منسٹر تمہارے ہاتھ کا کھانا کھاتی ہوں گی، پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں مہاراج، سچی بات تو یہ ہے کہ میرا من یہاں نہیں لگتا۔ مجھے تو آج بھی رہ کر اپنا ہی وہی ہانگ کانگ والا دور یاد آتا ہے، گورجیت نے بد دلی سے کہا۔ واقعی؟ پرمود نے بظاہر حیرانگی سے پوچھا۔ گورجیت نے مختصر جواب دیا۔ یقین نہیں آتا، خیر دیکھیں گے۔ اب یہ بتاؤ کہ آپ کے ہاتھوں کی پکی سبزی دال کب کھلا رہے ہو؟ پرمود نے اچانک ہی کہا۔ آج ہی، سنڈے ہے، میری آف ہے، شام کو گھر آئیے نا، گورجیت نے اس کے جواب میں دعوت دے ڈالی۔ اور پرمود نے یوں اس کی دعوت قبول کی جیسے وہ امریکہ سے بھارت آیا ہی اس لیے تھا کہ گورجیت کے ہاتھ کی پکی ہوئی دال سبزی کھائے۔ دونوں کافی دیر ادھر ادھر کی مارتے رہے۔ اس دوران پرمود نے گورجیت کو اس کی مرضی کی تمام سبز باغ دکھا دیے تھے۔ جب دونوں شام گئے الگ ہوئے تو گورجیت کو یقین ہوا چلا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت امریکہ جانے سے نہیں روک سکتی۔ اس نے دل ہی دل میں ابھی سے روانگی کے لیے پیش آئندہ مشکلات پر غور کرنا شروع کر دیا تھا۔ ان کا ممکنہ حل بھی سوچ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کے ارادے کی بھنک بھی کسی کے کان میں پڑ گئی تو انٹیلیجنس والے اس کی جان کو آ جائیں گے۔ یہ بات بھی دراصل اسے پرمود نے ہی سمجھائی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے 2 ماہ کے اندر اندر اس کا ورک پرمٹ منگوا کر اسے چپ چاپ امریکہ روانہ کر دے گا۔ اس نے گورجیت سے کہا تھا کہ اسے بھی بھارت 2.5-3 ماہ قیام کرنا ہے، کیونکہ شملہ میں ان کا ایک ہوٹل ہے اور وہ اسے فروخت کرنے کے بعد ہی امریکہ جائے گا۔ اپنے ارادے کی بھنک بھی کسی کو نہ پڑنے دینا۔ میں تو کہتا ہوں ابھی بھابھی سے بھی بات نہ کرنا، عورتیں بات سنبھال کر نہیں رکھتی، کہیں یہ بات تمہارے گھر سے باہر نکل گئی تو سالے سیکیورٹی والے تمہارے پیچھے لگ جائیں گے، کیونکہ تم ایک اچھے باورچی ہو جسے وہ اتنی آسانی سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ پرمود نے بڑی رازداری سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ بے فکر رہیں ویر جی، جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گا۔ اس نے پرمود کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں الگ الگ ہو گئے۔ گورجیت نے امریکہ جانے کے جوش میں پرمود سے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ وہ دلی میں رہتا کہاں ہے۔ اگلے روز ایک اذیت ناک انتظار کے بعد پرمود نے اسے اپنی شکل دکھا ہی دی۔ عین ان لمحات میں جب گورجیت مایوس ہوا چلا تھا، اسے پرمود اپنے فلیٹ کی طرف آتا دکھائی دیا۔ گورجیت قریباً بھاگتا ہوا اس کے استقبال کو گیا تھا۔ پرمود نے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی بڑے زور اور گرم جوشی سے فتح بلائی اور اس سے یوں بڑھ کر بغل گیر ہوا جیسے دونوں جنم جنم سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں۔ क्षमा کرنا ویر جی، مجھے دراصل دیر کسی اور نے نہیں، اس سالے موٹر والے نے کروائی ہے۔ اس کی گاڑی ہوٹل سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی خراب ہو گئی اور ٹھیک ہونے میں 2 گھنٹے لگ گئے۔ جب بھی میں نے اسے جانے کے لیے کہا، اس نے منت سماجت کر کے مجھے روک لیا۔ پرمود نے اس کے کچھ کہنے پر پہلے ہی میدان صاف کر لیا۔ ویر جی کوئی بات نہیں، مجھے علم ہے، یہ سالے انڈیا کے ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہی ایسے ہیں۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی گھر پر گورجیت نے پرمود کا تعارف پہلے ہی اسے اپنی ایک بے تکلف دوست کی حیثیت سے کروایا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا تھا کہ پرمود اس کے ساتھ ہانگ کانگ میں کام کیا کرتا تھا اور دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب وہ امریکہ میں رہتا ہے جب گورجیت یہاں بھارت میں دھکے کھا رہا ہے۔ اس نے بطور خاص طور پر اس کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کیا۔ پرمود کی زبان میں جانے کیا جادو تھا کہ گورجیت سے زیادہ اب گوروندر کو اس کی گرویتا ہو رہی تھی۔
اس نے اپنی چرب زبانی سے گوروندر کور کو مستقل متوجہ کیے رکھا۔ گورجیت کی بیٹی بنٹی تو اس سے الگ ہی نہیں ہوتی تھی۔ رات دیر گئے گورجیت اسے اپنی موٹر سائیکل پر ہوٹل تاج محل تک چھوڑ کر آیا۔ پرمود نے اسے بتایا تھا کہ وہ یہاں رہتا ہے، البتہ اپنا کمرہ نمبر نہیں بتایا۔ یار آج کل میں یہاں سے چیک آؤٹ کر جاؤں گا، سالے اونچی دکان، پھیکا پکوان، کوئی اور اچھا ہوٹل دیکھ رہا ہوں۔ دونوں نے اگلے روز شام گئے کناٹ پیلیس کے اس ہوٹل میں ملنے کا وعدہ کیا تھا جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ پرمود نے اسے کہا تھا کہ وہ آتے سمے اپنا پاسپورٹ بھی چپکے سے لے آئے، لیکن اپنی بیوی کو بھی اس بات کا پتہ نہ چلنے دے، اور گورجیت سنگھ نے ایسا ہی کیا۔ وہ اپنا پاسپورٹ ساتھ لے کر پرمود سے ملنے چلا گیا۔ یہ پاسپورٹ اس نے جان سے لگا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کی بیوی کو بھی اس بات کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس مرتبہ پرمود سے ملا تو اس نے چھٹتے ہی کہا اب وہ شیرٹن ہوٹل میں آ گیا ہے۔ اس نے اپنا کمرہ نمبر بھی گورجیت کو بتا دیا اور اپنا فون نمبر بھی دے دیا۔ گورجیت کے نہ کرنے کے باوجود آج کھانے کا بل پرمود نے ادا کیا تھا۔ اس نے دم رخصت گورجیت کو گرم جوشی سے الوداع کہا اور اسے بتایا تھا کہ اگلے 3-4 روز میں وہ گورجیت کو اچھی خبر سنائے گا۔